ابھی ان پٹ کو آنے دے پہلے، پھر وہ دیکھ بھی لیں گے کہ آیا کیا ہے، آ تو جائے. جی عابد بھائی. یہ میرا خیال تھوڑا یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں. بچے کی پرائمری کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈری کی بات کر رہے ہیں، یا آگے کی بات کر رہے ہیں. یہ کہ میرا خیال ہر ایج گروپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تو انسان بنانا ہے، اس کے بجائے کہ ماڈرن تعلیم اور اس کی بات کریں. یہ اگر تربیت چھوٹے بچوں کی آپ نہیں کرتے 8-10 سال کا، تو وہ بچہ انسان نہیں بنے گا، جو میرا خیال اس وقت جو سچویشن ہے. یہ ویسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو آنکھ بند کر کے ان کے سسٹمز کو کوٹ کریں اور اس پہ چلیں، میرا خیال اس میں بڑی احتیاط. عابد صاحب نے جو کام کیا ہے ایک اس حوالے سے، آپ میں سے کتنے حضرات نے وہ دیکھا ہے؟ لیکن اگر نہیں دیکھا تو امیر تو جماعت کا بات ہے، میں تو غریب ہوں جماعت کا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے بھی. تو اس لیے وہ میرے خیال میں کہ ایسا بھی تقریر رکھی ہے جس میں جو موجودہ لوگ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی جو ہیں. عابد صاحب کا جو کہنا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے فرام دی ایجوکیٹرز پرسپیکٹیو، اس میں ایک بدعت کریٹرز پرسپیکٹیو، اور میرا اس میں ایک بدعت ہے کہ فرام یور پرسپیکٹیو دیٹ دس از دا کریٹر پرسپیکٹیو. تو وہ اپنا پریزنٹیشن جو ہے وہ ضرور دیں، اور میں نے وہ دیکھی ہے اور میں نے پڑھی ہے پوری تفصیل سے. تو جو کریٹرز پرسپیکٹیو میں تعلیم ہے آج کے دور کی ضرورت کس طرح ہونی چاہیے، اور وہ کریٹرز کا پرسپیکٹیو ہے ان ہز پرسپیکٹیو، تو وہ ضرور دکھیں. اور اب اپنی بڑی ویلڈ چیزیں، میں نے خود بھی بہت سی قیمتی چیزیں اس میں سے لی ہیں جو انہوں نے کام وہ کیا ہے، اس کو ضرور کیجئے. آپ لوگ تو مقامی ہیں، آپ جب چاہیں مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہفتے میں صحیح، ہفتے بعد نہیں، جب بھی چاہیں ہو سکتے ہیں، وہ ضرور دیکھیے. تو اس پورٹل جو ہے نا، اس میں ویسے بھی میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں ویسے آپس کی بات ہے، یہ اسلامک کا جو ایگجیکٹو ہے نا ہر چیز کے ساتھ، مجھے اس سے بڑا سخت اعتراض ہے. اسلامک اسکول، اور اب تو لاہور میں اسلامک شہد خانہ بھی بن چکا ہوا ہے، اور بہت کامیابی سے وہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ اسلامک شہد خانہ ہے. یہاں پر بھی ہے شاخ، اس کی کوئی نہیں. اچھا، اسلام آباد میں دیکھی ویسے میں نے وہاں بھی دیکھی ہے، اسلامک شہد خانہ ہے. اور پچھلے یہ مجھے تو موقع نہیں ملتا، نہ مجھے شوق ہے کوئی خاص میڈیا کے اوپر جانے کا، لیکن ایک پچھلا اشتہار آیا تھا اسلامک موبائل فون کا. وہ ایک اسلامک فون ہے، اس میں بجائے خاص طرح کی بیلیں ہیں اور اذان ہوتی ہے بار بار، چنانچہ وہ ایک اسلامک موبائل ہے. تو یہ ایگجیکٹو اس طرح ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. اس کو ہم ایک ایجوکیشن کے شیئرنگ کا پورٹل نام رکھیں، تاکہ اس میں غیر مسلموں سے بھی آنے والا کوئی مٹیریل اگر مفید ہے ہمارے لیے تو اس کو ہم لے لیں، مفتی صاحب سے فلٹر کروا لیں، حلال سرٹیفکیشن کروا لیں مفتی نجیب صاحب سے، اور اس کو اس میں ڈال دیں. ہم اس کو محدود ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایجوکیشن پہ رکھیں، سارا علم اللہ کا علم ہے، اس کو ڈال دیں اس میں. یہ اس کو نام رکھیں مت یہ آپ اسلامک اس کو. لیکن نام تو بالکل نہیں، یہ تو بات صحیح، نام نہیں ہونا چاہیے، بٹ وی شوڈ ہیو دا گول ان آور مائنڈ آل دا ٹائم. بالکل ہونا چاہیے. ہمیں بتاؤ کہ ہم یہاں جو لوگ جمع ہیں، ہم ایک خاص پرسپیکٹو میں جمع ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، اور دیٹ تربیت دا تربیت آف مدینہ ان دا ماڈرن ایرا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ تربیت کی بھی پھر 2-3 قسمیں ہو جاتی ہیں نا. ایک میرے خیال میں، ان کے خیال میں، ایک آپ کے خیال میں، ہم سب کے خیال میں، تو کس کا خیال ہے؟ تو اس لیے نام پورٹل کو بہت اوپن رکھنا چاہیے. بہت اچھا ہے اگر ہم دنیا کے اور دوسرے ایجوکیشنسٹ لوگ سے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے بھی ہم استفادہ کریں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر پورٹل کے، ہر پلیٹ فارم کے کچھ نہ کچھ بیسکس اور آبجیکٹو جو ایڈمنس ہوتے ہیں اس کے وہ آگے نام آپ کہیں نہ کہیں، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. آئی تھنک سر اس پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اسلامک اس لیے کہ ہم کیوں ڈر رہے ہیں، ہم اسلامک کے نام سے کریں. انٹرپرینورشپ ایک لیٹسٹ فیلڈ ہے، آج کل بز ورڈ ہے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی انٹرپرینورشپ کی بات کر رہی ہے، ہر جگہ پہ یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا جتنی لیٹسٹ بکس ہیں نا، وہ اسلامک ساری چیزوں کو ریپر اپنا چڑھا کے اپنے پرنسپل بنا کے لے کر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں یہ کتنے اچھے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، مسلمان نہیں یہ تو ہم سے اچھے ہیں. مطلب وہ ہمیں کہہ کے نا ہماری چیزیں اور چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ ہم سے اچھے ہیں. ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں اسلامک آ بھی جائے تو کوئی ہارم نہیں. آپ کا پوائنٹ اچھا ہے ماشاءاللہ کہ جس سے مستفید سارے ہوں، لیکن جو فارنرز ہیں نا وہ مسلمانوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ والے نہیں. چلیے اس پہ ٹاس کر لیں کوئی بات. ایک بات میں آپ سے ایگری کروں گا، جو شروع میں بات ہوئی، عابد بھائی نے مجھے ایک سرٹن اسکول سسٹم کا بہت مشہور US کا کریکلم دکھایا.
تو اپ ٹل ایج میں عابد بھائی کی بات سے اس میں اگری کروں گا کہ گریڈ 5 تک میں انہوں نے گریڈ 5 چھوڑے کنڈر گارڈن میں بھی اتنی زیادہ انہوں نے سٹیل کانسیپٹ بچوں کو دیے ہوئے تھے, اتنا کچھ روٹ لرننگ کا دیا ہوا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ایتھکس کی سائڈ کی ڈیولپمنٹ کے بجائے وہ آپ اس کو ایک مولوی بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس ایج پہ جب اس کو فرشتوں کا نہیں پتا, جب اس کو وحی کا نہیں پتا, جب اس کو قرآن کی حیثیت کا نہیں پتا, اس کو الہامی اور وحی کا فرق نہیں پتا, وہ اس وقت آپ نے اس کو اتنا کچھ روٹ لرن دے دیا کہ وہ جب اس کا کیوریس اور کریٹو مائنڈ جس وقت اٹھنا تھا اس وقت وہ روٹ لرننگ کو وہ پوچھ رہے یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں, اس کو چھوڑو یہ سوال مت کرو. کبھی اس نے کوئی سوال ایسا وہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے نا, ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے. He resigns himself to the fact that has been given to him through book, and after that 5 grade کے بعد جب اس کا curious mind کا ٹائم بھی ہے تب بھی وہ he doesn't actually grow up because he just tends to limit himself to what is given in the textbook and he keeps on taking that and he stops questioning religion and that becomes the biggest taboo for him کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے فلاں okay now I can't question this. سو اس میں ریحان بھائی کی بھی بات آ رہی تھی جس کے اندر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کو جب کوئی بھی اس کے ذہن میں فیتھ سے ریلیٹڈ کویشچن آتا ہے ہی ہیز ٹو ٹیک somebody as authority and he has to take that authority's word as a final word. So that kind of limits him because he knows اس کے ذہن میں کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں کہ یہ سوچ سکتا ہوں یہ نہیں سوچ سکتا. یہ بات I'm sorry, بظاہر میں ماڈریٹر بھی ہوں یہاں پہ بظاہر, تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو بات کرنی لکھ کے کریں. اب ٹھیک ہے, آپ ان پٹ لکھ کے دیجئے, شریعہ پورٹ سے اس کو پروو کروائیے, اس کے بعد پھر ہم اس کی بات سنیں گے آپ کی. اس طرح سے تو بہت سے افکار ہیں, میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ 3 دیر میں بول سکتا ہوں, کوئی نہیں بول سکتا. میرے پاس اتنا بڑا اسپیکر ہے, کسی کے پاس اسپیکر اتنا بڑا ہے ہی نہیں. اس لیے جی ریحان صاحب, میں یہی دل میں میری آپ نے بات کھینچی کہ میری عرصے سے تعارف غائبانہ ان کے ساتھ ہے, لیکن آج ان کی زیارت بھی ہم نے کر لی ہے, تو ایجوکیشن کی گناہ تو کم سے کم معاف ہو جائیں گے. السلام علیکم. میں کئی سالوں سے متمنی تھا ایک آدھ آپ سے گفتگو, جی شاید بات فون کی, بہت اشتیاق تھا کہ آپ سے ملاقات ہو. الحمدللہ آپ کی آج جو موضوع رکھا گیا تھا وہ عابد بھائی نے اور مفتی نجیب صاحب کے غالباً آئے ہیں, انہوں نے اس موضوع میں اور مجھے بےتاب کر دیا آپ سے استفادہ کیا جائے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہو رہا ہوں اور بحیثیت تعلیم 2-3 باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا دیکھیے کانٹینٹ پورٹل کا جو انہیرنٹ فیچر ہے وہ کیا ہے. پورٹل جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے وہ سارا اس میں پول ہوگا, اور کانٹینٹ جو ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کانٹینٹ پر ایکسس آلریڈی ہے, مطلب ماشاء اللہ یہاں میرا خیال ہے کئی سارے احباب ہیں جو کانٹینٹ تک ایکسس کر سکتے ہیں. اس وقت جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آگے اچھا یہ جو معاملہ ہے کریکولم کا اور یہ جو معاملہ ہے اساتذہ کی ٹریننگ کا, میرے خیال میں بہت زیادہ اہم بات یہ ہے جو جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ جو ہے, اور اساتذہ کی ٹریننگ میں بھی میرا خیال ہے کہ جو حاضرین میں جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو ماشاء اللہ کیونکہ دین کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مخلص بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, اور ان کے اندر تڑپ بھی ہے, تو کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہوگا, وقف کرنا ہوگا اس کام کے لیے, کیونکہ یہ کام پارٹ ٹائم بیسس پہ نہیں ہو سکتا. اور اپنے آپ کو وقف کر کے, جیسے آپ نے فائنینشیل کسی فائنینس میں یا آپ نے اکنامکس میں یا کمپیوٹر سائنس میں آپ نے اپنے آپ ایک تخصص کیا ہے, اس میں بھی تخصص کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. کریکولم بھی ایک بہت ٹیکنیکل ایریا ہے جس کے اندر کچھ مہارتیں اور کچھ اس کے اپنے تقاضے ہیں. تو انہیں چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے بات جو کاش کہ ہم افراد کا کوئی پورٹل بنا سکتے ہوتے, کاش کہ ہم کچھ لوگوں کو ایسے ہم اب وہ اس کی میرا خیال ہے کہ انفرادی حیثیت میں لوگوں کو جمع کریں, کوئی آپس میں ایسی تعلق ہو اور لوگ ایک دوسرے سے مستفید ہوں. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے آپ سے میرا خیال ہے کہ ہم آپ سے مستفید نہیں ہو سکیں تو ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے پاس جو کچھ ہے اس سے سمجھیں سیکھیں, کچھ تھوڑی بہت جو ہم نے ماضی میں کچھ برسوں میں کچھ تھوڑی بہت مساعی ہم نے کی ہے وہ ہم آپ سے پیش کر سکیں, وہ ضرور انشاءاللہ کریں گے. لیکن افراد تیار ہونے چاہیے کہ افراد ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں سمجھتا کہ ہمارے پاس افراد ہیں. جہاں تک یہ جو مستقبل کی نیڈس کی بات ہے اس میں صرف میں ایک آبزرویشن شیئر کروں گا.
نہ ویسٹ کو یہ بات پتا ہے, کسی نے یہ بات کہی تھی, شاید بیان میں بات کی تھی کہ یہ مسئلہ کریکلم کا تو جو سیکولر اسکول ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھائی 50 سال کے بعد دنیا میں کیا چاہیے ہوگا, ہمارے بچے جب ابو بنیں گے, امی بنیں گے, تو ان کی نیڈس کیا ہوں گی, اس وقت انہیں سروائیو کرنے کے لیے کون سا اسکل سیٹ چاہیے ہوگا, یہ انہیں بھی نہیں پتا. اور یہ پرابلم دینی اداروں کو بھی ہے. اس کا جو ایک جو کنسنسس دنیا میں ہو رہا ہے, جو ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, جس نقطے پہ وہ پہنچے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر جو کریٹو پوٹینشیل ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچا لیا جائے تو یہ بہت بڑا گول ہوگا, یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ کسی انسان کا کریٹو پوٹینشیل جو اسکولنگ کے ذریعے بڑی کامیابی سے تباہ ہو جاتا ہے اس کو کسی طرح بچایا جائے. اور کریٹو پوٹینشیل جو ہے وہ کسی نے جو آپ پرابلم سالونگ اور ایبلٹی ٹو تھنک, وہ ساری چیزیں وہ بچہ کرنے کے قابل ہوگا اگر ہم اس کا کریٹو پوٹینشیل بچا لیتے ہیں. ایک ریسرچ اس بات پر ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو ایک خاص طریقے سے اے لیٹر ہوتا ہے نا, اے بی, وین یو انسسٹ اے چائلڈ ٹو فارم اے پرٹیکولر لیٹر in a particular way, آپ کہتے ہیں یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اسی طرح بنے گا, اور اس کے علاوہ یہ اے جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ کوئی بھی اے جو قابل قبول نہیں. اور ایک بہت کم عمر میں ایک بچے کو ستانے کا باعث بنتا ہے جب وہ ایک خاص طریقے سے اے بنا کے آپ کو کچھ بھی آپ کو نہیں کر پاتا. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, الف سے لے کے یہ تک اور اے سے لے کے زیڈ تک نا, ہمارے اتنے 10-12 قسم کے انداز ہوں گے, لیکن وہ ہم ایک طریقے سے جب اس سے بنواتے ہیں, اس کے نتیجے میں اس میں ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ 3 سال کی عمر میں انسٹل ہوتا ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ کسی بھی کام کو کرنے کا ایک ہی صحیح طریقہ ہوتا ہے, باقی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا. دیر کین اونلی بی ون کریکٹ وے ٹو ڈو دیٹ, اور وہ اسے پتہ لگتا ہے. اس وقت ویسٹ میں ریسرچ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک بچے نے ایف بنانا ہے یا اے بنانا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ کتنی ایسی اے کے کی ویریشنز دے سکتے ہیں جس میں اے کی اینس برقرار رہے گی لیکن وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگا. کین یو فارم اے ان یور اون وے اینڈ which will retain the anus, اور وہ یہ ان کی کریٹیوٹی کو اوپن کرتے ہیں. ہماری کریٹیوٹی سب سے زیادہ جو اسٹیک جو رسک پر ہے نا, کریٹیوٹی رسک پر. دوسری بات کیریکٹر کا, میں صرف مختصر سی ایک بات اور کر دوں. آپ امیجن کیجیے بچہ پیور اس دنیا میں آتا ہے, حج کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی انعام ہی کوئی نہیں. اس بچے کی پیورٹی ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں خراب ہوتی ہے. کسی انسان کی پیورٹی ریٹین کرنا اور اس کو بڑی عمر تک مینٹین کرنا, یہی کیریکٹر بلڈنگ ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح اٹھا دیا. پرابلم یہ ہے کہ بچہ جن لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, جو اس کو پڑھانے سکھانے پہ مامور ہوتے ہیں, وہ کنفیوژن اور ایک انٹرنل کانٹرڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں, تضادات کا شکار ہوتے ہیں, الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں, مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ سارا مطلب ہم سے انٹریکشن کے نتیجے میں وہ پلیوٹ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس, اور دوسری یہ جو ٹیکنیکل, بالکل مولانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکل ایریا ہے, کریکلم بہت ٹیکنیکل ایریا ہے, اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں, اس پہ کام ہونا چاہیے. ERDC میں میں صرف اس مقصد سے کہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں. ڈاکٹر عابد صاحب سے ہم نے بہت سیکھا ہے. ڈاکٹر عابد صاحب کے کام کو ہم بہت زیادہ قدر اور اہمیت والا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے جو انہوں نے اقبالیات پہ کام کیا. ڈاکٹر صاحب کی PhD اقبالیات کے اوپر ہے, اور بلکہ اقبال کا ایجوکیشنل پرسپیکٹو اس کے اوپر ہے. اسی طرح پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا اسلامک پرسپیکٹو آف ایجوکیشن, 4 مہینے کا ایک کورس ہم نے کنڈکٹ کیا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور کام ہوا پیراڈائمس آف مینٹرنگ, اس کے اوپر ایک کورس ہم نے 4 مہینے کا کیا. بھائی جو ریحان بھائی نے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کروایا ہے ڈیجیٹل فارم میں, اور وہ بھی میرا خیال یوٹیوب یا مختلف اوپن اس میں موجود ہے, اس کے 40-42 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. اسی طرح ایک اور پروگرام ڈاکٹر وہاب سوری, آپ کراچی کی شخصیات میں شاید واقع ہوں ڈاکٹر وہاب سوری سے, ان کا ایک پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ جنوری میں, فلاسافیکل فاؤنڈیشنز آف کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں وقف کرنا ہوگا اپنے آپ کو, اور اس کو پارٹ ٹائم کے طور پر لے کے نہیں چلنا ہوگا, کیونکہ پارٹ ٹائم جب ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. یہ 2-4 گزارشات تھیں. پورٹل
ضرور کیا جائے لیکن پورٹل سے اوور ایکسپیکٹ نہ کیا جائے. وہ شیئرنگ آف کانٹینٹ ہوگا, وہ کانٹینٹ کا پول ہوگا, لیکن وہ جو ویژن دینا ہے اور جو افراد تیار کرنے ہیں اور جو ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, یہ سب کام پورٹل کی کیپیسٹی سے باہر. اس کے لیے مربی چاہیے, اس کے لیے ایک ویژنری انسان چاہیے, کوئی شیخ چاہیے جو اپنے ایسے پکڑ کے ہمیں صحیح سے بتائے. اور وہ کسی بھی فارم میں ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ آفیشیلی کوئی امیر ہی اپوائنٹ کر کے ہو. میرا خیال ہے کہ اگر زانوِ تلمس باندھنے کا ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر اگر موجود ہے تو میرا خیال ہے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت شکریہ. اصل میں بہت شکریہ آپ کا. میں بہت قیمتی انپٹ آپ کی طرف سے آئی, میں ممنون ہوں آپ کا ذاتی طور پہ بھی. اصل میں پورٹل کی بارے کی جو آپ نے کمزوریاں بیان فرمائی ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات ہے. جہاں تک فورم کی بات ہے, اس میں عرض کیا کہ میں 5,15,224 فوٹوز والی دیکھ چکا ہوں پہلے بھی, اور آپ بھی دیکھ چکے ہوں پہلے بھی, اور عابد بھائی شاید 15 لاکھ دیکھ چکے ہوئے ہیں اس سے پہلے. بنتے ہوئے چیزیں بنتے ٹوٹتے دیکھی ہم نے. اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ہم جب میں تجویز کے لیے کہا گیا تو ہم بیبی سٹیپس کے طور پہ میں نے کہا کہ چلو پہلا بیبی سٹیپ یہ ہے کہ چلو پہلے ڈالیں تو صحیح آ کے. دیکھنا کچھ لوگ بڑے وہیمنٹلی بولتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کر, لیکن آپ کے ڈاکیومنٹ دکھاؤ مجھے. جی بہت کچھ پڑھا نیٹ کے اوپر بھی, وہ تو مجھے پتہ ہے پڑھا ہوگا نیٹ کے اوپر کچھ. تو یہ کنٹریبیوٹ کرے. اگر آپ کے پاس اپنا ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاکیومنٹ لیا ہے جو کہ اچھا ہے, آپ وہ دے دیجیے. ہماری لوگوں کی اس سے لوگوں کا ہوگا پتہ کیا سلمان میں, لوگوں کا انٹرسٹ لیول سامنے آ جائے گا. ایکچولی اب ذرا کھل کے بات کروں میں مزید, کہ لوگوں کا انٹرسٹ لیول سامنے آ جائے گا کہ جو شخص پورٹل میں کچھ ڈالنا بھی نہیں چاہتا نا, یا اس کو کچھ ڈالنے کو ہے بھی نہیں, تو اس کا انٹرسٹ لیول اس کی کمپیٹنس سامنے آ جائے گی. کچھ لوگ کی کانفیڈنس ہمیں امیڈیٹلی چاہیے, اور کچھ کی کانفیڈنس ہمیں بعد میں چاہیے ہوگی. ایک آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا, ایک ای میل کر دیجیے کہ یہ 5 کتابیں آپ لوگ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یار, تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا خود ہی ابھی اس کا جسٹیشن پیریڈ چل رہا ہے, تھوڑا سا اس کو گرو کرنے دیں. پہلے یہ پورٹل بنے, پھر آہستہ آہستہ وہ فارم کا رول جو ہے نا اس پہ چلے, اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہونا ہوگا, اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. لیکن اس میں دیکھا میں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر شخص کے لیے خیر چاہتے ہیں, لوگوں کی یہ مرضی نہیں ہوتی. تو چنانچہ میں نے آپ کو بیبی سٹیپ کیا ہے, میں آپ کو اتفاق کرتا ہوں بات سے, اور تو کوئی چیز نہیں ہے. جی بہت اچھی مثال عابد بھائی نے کچھ عرصے سے ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ میں, مورل ایجوکیشن. اب وہ اس میں بالکل یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ کون کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کون کتنا سالڈ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کون بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, اور بہت اچھے ریزلٹس اور بہت اچھے ڈسکشنز اور بہت اچھے. اچھا جی, میں اس پہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ویسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ میں یوز بڑا کم کرتا ہوں. دوسری بات ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ کام ٹیکنیکل ہے اور یہ سیریس کام ہے. میں واٹس ایپ پہ اپنا ڈاکیومنٹ نہیں ڈال سکتا. اٹ از 70 MB, یعنی 4 GB کا ڈاکیومنٹ ہے کوئی, تو اس لیے وہ اچھا ہے, وہ ایک ڈسکشن گروپ کے طور پہ ٹھیک ہے. بٹ پورٹل ہیز ٹو ہیو سم کانٹینٹ. جیسے ابھی میں نے لکھ لیا کہ جی پیڈنگ اور منٹورنگ کا جو ویڈیو ہے میں نے نوٹ کر لیا کہ بھائی ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا, دیکھنا ہے اس کو بیٹھ کے, تو ہم نے وہاں پر بھی کریں گے. کیونکہ مجھے موقع ہے, میں درجنوں مدارس میں اور اسکولوں میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ یار مجھے کام کی چیز کو مل گئی ہے. لیکن شروعات ہے, اٹس اے بگننگ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ سیریس ورک کے لیے تھوڑا سا نان اسٹپ ہونا ضروری ہوتا ہے نا سیریس ورک کے لیے. اس کے لیے واٹس ایپ ٹھیک ہے. جی فرمائیے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا نام احسان ہے, میں ریحان اللہ والے صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. جی, اور سافٹ ویئر انجینئر ہوں میں پروفیشن, اور ایک ادارہ ہے IIT کے نام سے میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور ابھی ہماری جو ٹیم ہے مومن.net کے نام سے ہمارے 6 لوگ ممبر ہیں, ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وہ پورٹل ہم نے بنایا ہوا ہے جی, religionwiki.org کے نام سے. اس کے اندر ایک ویکیپیڈیا سائٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا ہے, تو وہ جس انجن پر بیس کرتا ہے میڈیا وکی کے نام سے. اچھا, تو ہم نے اسی کو یوز کیا ہے, اور اس کو, اور ہم نے تقریباً 2 مہینے تک ڈیڈیکیٹڈلی اس پہ کام کیا تھا. تو تقریباً 250 کے قریب آرٹیکلس پہ ہم 6 لوگ ڈال چکے ہیں اپنے طور پر. اور ارادہ یہ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا سرچ میں آنا شروع ہو جائے گا, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, تو لوگ بھی اس میں انپٹ دینا شروع کر دیں گے. ایک تو یہ انپٹ تھا میری طرف سے. جی, دوسرا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ کچھ سیریز لے کر آ رہے ہیں. تو ہم نے وہ سیریز کریٹ کی ہیں لائک اے رولر کوسٹر رائڈ. عید کے بعد میں نے کچھ ریکارڈنگ شروع کی تھی, اور کچھ آڈیو بکس بنائی تھی میں نے اسلامک. تو وہ سیریز آپ کو انشاءاللہ میں دوں گا. اس کے اندر ہم نے کاشف حفیظ صاحب ہیں, ان کی ایک کتاب ہے کہ اسلامی تعلیمی نصاب پر سیکولر عناصر کے حملے,
اس کی ایک آڈیو بک میں نے بنائی ہے. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ایک اتنی موٹی کتاب ہے, اس کے اندر 46 مختلف پوائنٹس ہیں, ہر پوائنٹ پر ایک چیپٹر ہے, اور ہر پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ آیات اور کچھ احادیث اس کے اندر ہے. تو وہ اس کی بھی میں نے آڈیو بک بنائی ہے, اور وہ بھی اس CD کے اندر آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے گی یہاں جانے سے پہلے. تو یہ تھوڑا سا کام میں نے کیا تھا. میں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, ان پٹ آ گئے ہمارے پاس. باقی یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ کی تھوڑی ضرورت ہے, اس پہ تھوڑی بات نہیں ہوئی ہے. تو وہ ضرورت یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہوا تو میں نے فرسٹ ٹائم اٹینڈ کیا تھا, اور پہلے دن ہی جا کے مجھے اتنا مزہ آیا, اتنے سارے لوگ دیکھے جو کہ اسلامک آرگنائزیشنس تھیں, اور میں 4 دن تک لگاتار گیا اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر میں لاہور انٹرنیشنل بک فیئر بھی اسپیشلی اٹینڈ کرنے کے لیے گیا. وہاں پہ سب لوگوں سے ملا, جا کے ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا, کانٹینٹ جمع کیا. KIBF کے اندر میں نے ایک کام یہ کیا جو سلیبس والا تھا, اس پہ مجھے شوق تھا. تو میں نے جتنے بھی وہاں پہ آفاق اور دیگر جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سب سے ان کی اسلامیات کی ساری کتابیں جو ہے وہ لے لی, اور ارادہ یہ تھا کہ ان سب پہ بیٹھ کے میں ریسرچ کروں گا. میرا ایک کمرے میں چھوٹی سی لائبریری, ایک کبڈ پورا صرف اسلامیات کی کتابوں سے بھرا ہوا ہے. ارادہ یہ تھا کہ, لیکن اس کے بعد پھر قرآن اکیڈمی یاسین آباد کے ڈائریکٹر ہیں فیض پاشا, تو ان سے ملاقات ہوئی. ان سے میں نے یہ ذکر کیا اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا یہ کام تو آلریڈی جو ہے وہ اسلامک ریسرچ اکیڈمی جو ہے وہ کر رہی ہے, جماعت اسلامی کی ایک بردر آرگنائزیشن ہے, یا انہوں نے کچھ حد تک کیا ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ بہت سے کام ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے بہت سے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, تو وہ ری انوینٹنگ دا ویل ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم نیٹ ورک پہ ایک دوسرے سے ملیں. اور میں 5 سال میں نے سویڈن میں گزارے ہیں. پہلے میں نے BS کیا تھا فاسٹ سے, اس کے بعد میں MS کرنے کے لیے وہاں گیا تھا. تو وہاں پہ رہتے ہوئے, اور اس دوران میں تنظیم اسلامی کا ممبر بھی تھا. 2005 میں نے بیعت کی تھی. تو پہلے جو کچھ سیکھا اور CS کا, اس کے اندر لگتا یہ تھا کہ یہی سب کچھ ہے. پھر جب تنظیم جوائن کی, اور وہ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام ہوتا ہے تنظیم کے تحت تراویح میں, اور جب وہ قرآن سامنے آیا تو ایسا لگا کہ بس یہی سب کچھ ہے. لیکن اور سویڈن میں رہتے ہوئے میں بہت زیادہ وہ فیل کرتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں پتہ نہیں اور کوئی کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور اسی لیے میں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے اپنی جاب وغیرہ کو بھی نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور کہ میں بہت امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں. لیکن واپس آ کے 6 مہینے تک کچھ نہیں کیا. اس کے بعد پھر ریحان بھائی کو جوائن کیا. لیکن یہاں پہ آ کے جو کچھ سیکھا وہ اب ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بالکل نئی دنیا ہے. اور یہ اگر میں نہیں سیکھتا تو پتہ نہیں میں اپنے ڈیزائرڈ گول تک پہنچ پاتا بھی کہ نہیں پہنچ پاتا. تو یہ 3-4 جو شفٹس آئے ہیں, 2-3 شفٹس ہی ہیں. عام طور پہ ایک دوست ہے میرا 5 سال میں 19 جاب شفٹ کر چکا ہے. لیکن جو ایک اس فیلڈ کے اندر جو میں 2-3 جو وہ آئے ہیں ٹرانزیشنز آئی ہیں, ان سے سیکھا یہ کہ اگر ہم دوسروں کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گے, کچھ وقت نہیں گزاریں گے, تو ہمارے اندر وہ ڈائیورسٹی نہیں آ سکتی جس کی بات کی جا رہی ہے. جو کہ میں یہاں پہ لیک کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی تھوڑا کاؤنٹ کیا تھا, 30 لوگ بیٹھے ہیں لیکن صرف 2 ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں. تو کیا مسلمان صرف وہ ہیں جن کی داڑیاں ہیں, یا وہی صرف اسلامک سلیبس پہ کام کر سکتے ہیں, یا یہاں پہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ ہینڈسم لوگ ہیں بولتے ہیں. یہ سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ تو وہی مائنڈ سیٹ ڈالیں گے جو ان کا اپنا ہے, اور ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ تو نہیں سمجھتے, ایٹ لیسٹ میں تو نہیں سمجھتا. تو وائی ناٹ یہاں پہ بزنس ایکسپرٹس کیوں نہیں ہیں یہاں پہ. خیر یہاں پہ اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ فیمیلز نہیں ہیں, ان کا ایک الگ سے ہونا چاہیے. لیکن ہمارا ہی ایک بالکل پیرلل ونگ فیمیلز کا ہی ہونا چاہیے جو کہ اس پہ کام کرے. تو ڈائیورسٹی مجھے تھوڑی نظر نہیں آ رہی. نیکسٹ میٹنگ میں ہاں ابتدائی خیر ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیجیے کہ ان کو بھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کیا جائے. اور یہ ہے نہیں, آپ کی اچھی ان پٹ ہے. جی منتھلی ایک ایونٹ بھی آرگنائز کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو سملر آنسر. اس کا نام انہوں نے قرآن فرائیڈے رکھا ہے, بٹ اٹس مور ٹورڈز ٹیکنالوجی پہ جو کام کر رہے ہیں, ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں. وہ اکٹھا بیٹھے ہیں, چائے پئیں, سموسا کھائیں, بات کریں, ایک دوسرے سے آئیڈیا شیئر کریں. وہ اس کا پلیز اگر آپ دعوت اس کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا تھا قرآن فرائیڈے کا. اصل میں اس کا کانسیپٹ مجھے یہیں سے آیا تھا. موبائل منڈے کا ایونٹ یہ کرواتے ہیں ریحان بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ترقی دے, ان کی ساری جو کچھ کر رہے ہیں اس کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. جتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اتنا وقت لگا رہے ہیں. ہی از کنسسٹنٹ in spite of not having so many consistent students. میرے تو مینٹور ہیں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, تو میں تعریف کروں. تو لیکن یہاں سے مجھے آئیڈیا ملا موبائل منڈے کا, جو کہ 2001 سے فن لینڈ سے اسٹارٹ ہوا تھا اور اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. میں موبائل ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں آئیڈیا شیئر کرتے ہیں, اپنے کام کو شیئر کرتے ہیں. تو میں جو ہے وہ اس کو دیکھ کر قرآن فرائیڈے شروع کیا تھا, اور وہاں پر میری ملاقات پھر ہوئی
ڈاکٹر الیاس ہیں جو علم فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسا کریکولم ایک بنا رہے ہیں کہ بچہ میٹرک تک پورے قرآن مجید کے ترجمے سے جو ہے وہ گزر جائے. تو ایسے وہ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے مطلب اس طرح کے لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ اس طرح کے فورم پہ جانے سے ہوگی. تو یہ ایونٹ بھی جو ہے تھوڑا ریگولرلی ہو، اور ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے ایک دوسرے کے اداروں میں جا کے تھوڑا ٹائم لگے. اور جیسے میں تو انوائٹ کروں گا، میرا تو چھوٹا سا ادارہ ہے آپ سب لوگوں کو، اور چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہوگی کہ آپ لوگ میرے پاس آئیں، تھوڑا بہت جو میرے پاس ہے تھوڑا سیکھ کے چلے جائیں، ایک دن ہی آ جائیں. لیکن آپ لوگ اپنے پاس مجھے بلائیں، میں خوشی سے آپ کے پاس آؤں گا. کتنا بھی ٹائم آپ لوگ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، جتنی استطاعت ہوگی. اس میں اضافہ کر دوں کہ وہ جو پورٹل ہے نا اس میں لوگ اپنی پروفائل ضرور ڈالیں کم سے کم، کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ڈاکیومنٹ نہ بھی ہو، لیکن وہ اپنی پروفائل ڈالے گا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس آدمی آج نہیں تو کل اس میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ اخلاص اور نیت اور جذبہ جو ہوتا ہے وہ عقل کو اور کمپٹنس کو سپرسیڈ کر جاتا ہے. تو وہ میں نہیں چاہوں گا کہ ایسا ہو. تو اخلاص کی خیر ہے، مجھے آپ کی اخلاص کی ضرورت نہیں ہے. اخلاص آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، مجھے صرف کمپٹنس کی ضرورت ہے فی الحال. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے اپنے پروفائل جو ہیں وہ ڈال دیجئے، اور تاکہ ہم کہ اچھا یار یہ کمپیوٹر کا آدمی ہے، چلو یہ کبھی کل کو اس پہ کام ہوگا، یہ فلانا شخص جو ہے یہ اس کی کنٹریبیوشن، چلو آج شاید کوئی پورٹل میں اس کی کانٹینٹ موجود نہیں ہے، لیکن یہ اس پورٹل کو یا اس گروپ کو یا اس مقصد کو اس طریقے سے سرو کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ آیا سامنے گفتگو برین سٹارمنگ سے اور دماغ کے طوفان سے، کہ وہ برین سٹارمنگ ہونا. خواہش ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو یہاں جو ہے اپنے کارڈ بھی دے دیجیے اور فیس بک اور ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو ایڈ کر دیں. میں تو اپنے 1 کلو کارڈ بانٹ چکا ہوں، میں نے آپ کو سب کو کارڈ دے دیے ہیں، اپنے پہنچا دیے ہیں. اگر آپ پسند فرمائے تو آپ اس پہ ای میل کر کے ٹیکسٹ کر کے اپنا نام کے ساتھ بھجوا دیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو کسی رات کے وقت عشاء کے بعد پانی میں ڈال کے رکھیے، صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو کبھی سفر کے دوران ٹوتھ پک نہ ملے تو خصوصی کاغذ لگایا گیا ہے کہ وہ ٹوتھ پک کا بھی کام کر سکتا. ملٹی پرپز ڈائیورسٹی کی بات ہے نا، اور کچھ تو نہیں ہے. جس وقت کسی نے ان پٹ دینی دعا کر لے. کھانا ہو جائے پھر اس کے بعد. اچھا میں کھانا بھی تھا، اچھا میں کچھ لوگ آگے سے گئے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عدد خلقه وبناء عرشه ورضوان نفسه ومداد كلماته. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلام من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں ہی مرنا نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور معرفت نصیب فرما، ان کا اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہم تیرے نام پہ کام شروع تو کرتے ہیں اے اللہ، لیکن کبھی ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کبھی نیت بگڑ جاتی ہے، لیکن اے اللہ تو کمزور نہیں ہے، تجھے کوئی کمزور کر نہیں سکتا. اے اللہ ہمیں کمزوری آ جائے تو اے اللہ تو اپنی جناب سے طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرما. ہماری خامیوں، غلطیوں کو، خطاؤں کو اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم لائق ہیں، وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.